توجہ دلاتا ہے اور توجہ دلانے والا ہونا چاہیے. اور جب یہ خوف ہوگا اور اپنی بساط کے مطابق عاجز بندہ اپنے خدا کو یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوگا تو خدا جس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے اس بندے کو موت بھی اس وقت دے گا جب وہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پانے والا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا وسیع رحمتوں کے اعلان کے باوجود جب عبادات اور اعمال صالحہ بجا لانے پر قرآن کریم میں کثرت سے زور دیا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی سی کوشش جو کر سکتا ہے وہ کرے. پھر بخشش اور مغفرت کے سامان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی غلطیوں اور گناہوں کی اس کے برابر سزا دیتا ہے جتنی غلطیاں اور ہوں, لیکن نیکیوں کی جزا فرماتا ہے 10 گنا بلکہ سینکڑوں گنا تک بھی دے دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع تر رحمت اور فضل سے ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے کوشش اور نیک نیتی سے کوشش کرنا انسان کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو خوب جانتا ہے. اس لیے انسان کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کے جائزے بھی لینے چاہیے. اور یہ کوشش اس وقت ہوگی جب دل میں تقویٰ ہوگا. یہ جائزے اس وقت ہوں گے جب دل تقویٰ کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تقویٰ کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے. وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے. اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے. پھر فرمایا عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے. اس زمانے میں چاروں طرف دنیا داری اور فتنوں کا دور ہے. بعض فتنے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر دین کے نام نہاد عالموں نے برپا کیے ہوئے ہیں. اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ تقویٰ کی کمی ہے. آج پاکستان دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، یہی کچھ ہے. مسلمان کہلانے کے باوجود مذہب کے نام پر جتنا خون کیا جا رہا ہے وہ سب اسلام کے نام پر دھبا ہے. اور جیسا کہ میں نے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اسلام جو پیار اور محبت کا مذہب ہے اس کو ایک شدت پسند مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اور مخالفین اسلام جو ہیں اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. بس آج احمدی جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے اور اس بیعت کی توفیق پائی ہے، آپ کی تعلیم کی روشنی میں تقویٰ کے مضمون کو سمجھتے ہوئے اس حصن حسین اور مضبوط قلعہ میں محفوظ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں. آج جب دنیا میں ہر جگہ فساد برپا ہونے کے نظارے نظر آتے ہیں، احمدی ہیں جو خالصتاً دینی غرض کے لیے اپنے جلسے منعقد کرتے ہیں. اور اب یہ جلسے دنیا کے ہر ملک میں جہاں احمدیت قائم ہے منعقد ہوتے ہیں. ان جلسوں کے نمونے پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تتبع میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں منعقد فرمائے. اور آج یہ UK کا جلسہ سالانہ بھی
یہی مقصد لیے ہوئے شروع ہو رہا ہے. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس مقصد یا ان مقاصد جن کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کا اجرا فرمایا تھا، ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. اور اس کا خلاصہ جیسا کہ میں نے کہا یہی ہے کہ تقویٰ میں ترقی ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں اس جلسے کی کچھ اغراض بیان فرمائی جن کو پڑھ اور سن کر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ہر جگہ فساد کی حالت طاری ہے، تقویٰ کے اس حسن حسین میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پر اگر انسان غور کرے اور ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے ایک عہد بیعت کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد رکھنے کے لیے تو جب اس عہد کا احساس ہوگا تو اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد رکھنے کی طرف خود بہت توجہ پیدا ہوگی، پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی. لیکن اگر دل کے اندر کا احساس نہ جاگے تو ہزاروں تقریریں اور نصائح سننے کے بعد ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا. بے شک یہ تقریریں سنتے رہیں، وقتی طور پر تو شاید دل نرم ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن مستقل توجہ نہیں ہوتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احباب جماعت کو جلسہ پر اس لیے بلایا تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہو کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں. آپ نے فرمایا کہ ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی حاصل کر لیں کہ دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، زہد میں نمونہ بنے، تقویٰ میں نمونہ بنے، خدا ترسی میں نمونہ بنے، پرہیزگاری میں نمونہ بنے، نرم دلی میں نمونہ بنے، وہاں محبت اور مواخات میں نمونہ بنے، انکسار اور تواضع پیدا ہو، راست بازی پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے علیہ السلام تو اب ہمیں جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، تو کیا یہ تمام فیوز اور برکات جو اس جلسہ کے تھے ختم ہو گئے؟ اگر ختم ہو گئے تو ان جلسوں کے انعقاد کا کیا مقصد ہے؟ لیکن نہیں، ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ہمیں یہ فرمایا تھا کہ مسیح محمدی کی آمد کے بعد اسلام پر آنے والا اندھیرا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بس جو انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے ذریعے دنیا میں لانا چاہتے تھے اس نے قائم رہنا تھا، تو اسلام کے سورج نے ایک نئی شان سے دنیا پر چمکتے ہوئے اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرنا تھا. بس بے شک یہ تمام خصوصیات جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، آپ کی صحبت کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں، آپ کے ساتھیوں، صحابہ میں فوری اور واضح طور پر ایک ظاہر ہوتی رہیں یہ نیکیاں. انقلاب ایک نظر آتا رہا ان ماننے والوں میں. لیکن آپ علیہ السلام قرآن کریم کی روشن تعلیم کی اور روشن تعلیم کی جو تفسیریں ہیں اس کا ایک عظیم خزانہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی